بہت اچھا شعر پڑھا جناب آفتاب اسرت صاحب نے. داغ عصیاں کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، ایک آنسو جو میرے دیدے نمناک میں ہے. اب غزل کے مشاعرے کا جو شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی معتبر شخصیت، یعنی کہ جو آدمی جن کو میں نے شہنشاہ مدینہ وہاں کہا تھا، وہ یہاں ہمارے سرپرست ہیں. وہ نام ہے آفتاب اسرت ٹانگی صاحب کا. ان کو اللہ نے وہ پھکی ہوئی شاعری کو مضبوط عزائم دیے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، 40 سال کا اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. تو کتنا ہی بڑا پیر مرشد ہو، یہ اس کے عمل کو سحر کو کاٹ دیتے ہیں. وہ ہمارے غالب پڑھ سکتے ہیں، علامہ اقبال اور غالب آئے تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس دور میں غالب ہے جناب آفتاب اسرت ٹانگی صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ہر کسی کو اس قدر حاوی ہے دولت آج کل، ہر کسی پر اس قدر حاوی ہے دولت آج کل، آدمی کی سو گئی ہے آدمیت آج کل، آدمی کی سو گئی ہے آدمیت آج کل، آدمیت آج کل بس کتابوں میں ہی مل پائے گی تمہیں، بس کتابوں میں ہی مل پائے گی تم کو یہ دلیل. ہو گئی ان کا زمانے سے محبت آج کل، ہو گئی ان کا زمانے سے محبت آج کل. اور دیکھیے یہ بھی شعر دیکھیے کہ مفسد و فساد کرنے والے، مفسد و قاتل کے نرغے میں ہے منصف کا قلم، مفسد و قاتل کے نرغے میں ہے منصف کا قلم، فیصلہ کرتے لرزتی ہے عدالت آج کل، فیصلہ کرتے لرزتی ہے عدالت آج کل. مفسد و قاتل کے نرغے میں ہے منصف کا قلم، فیصلہ کرتے لرزتی ہے عدالت آج کل. دوسرے سے سنیے پرانے قدر کے سلام ٹھیک ہے لیجیے. بہت پرانی قدر میری بہت مشہور ہے. شہرت ذات ابھی مملکت خاک میں ہے، شہرت ذات ابھی مملکت خاک میں ہے، ہاں ابھی جسم میرا سائے کی پوشاک میں ہے، ہاں ابھی جسم میرا، شہرت ذات ابھی مملکت خاک میں ہے، ہاں ابھی جسم میرا سائے کی پوشاک میں ہے. اور شعر دیکھیے گا، جان تو نقش کفے پائے سفر ہے میرا، دیکھیے گا، جان تو نقش کفے پائے سفر ہے میرا، اس کے آگے کی بھی منزل میرے ادراک میں ہے، اس کے آگے کی بھی منزل، جان تو نقش کفے پائے سفر ہے میرا، جان تو نقش کفے پائے سفر ہے میرا، اس کے آگے کی بھی منزل میرے ادراک میں ہے. اور شام تک اوج فلک اس کے قدم چومے گا، شام تک اوج فلک اس کے قدم چومے گا، وہ مسافر جو ابھی دشت خطرناک میں ہے، شام تک اوج فلک، شام تک اوج فلک اس کے قدم چومے گا، شام تک اوج فلک اس کے قدم چومے گا، شام تک اوج فلک اس کے قدم چومے گا، وہ مسافر جو ابھی دشت خطرناک میں ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ داغ سیاہ کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، داغ سیاہ کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، ایک آنسو جو میرے دیدہ نمناک میں ہے، داغ سیاہ کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، داغ سیاہ کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، ایک داغ سیاہ کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، ایک آنسو جو میرے دیدہ نمناک میں ہے. بالکل آخری سے دیکھیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہے تشنہ لبی میرے ساتھ، یہ حقیقت ہے کہ ہے تشنہ لبی میرے ساتھ، یہ بھی سچ ہے کہ سمندر میری املاک میں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہے تشنہ لبی میرے ساتھ، یہ حقیقت ہے کہ ہے تشنہ لبی میرے ساتھ، یہ بھی سچ ہے کہ سمندر میری املاک میں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہے تشنہ لبی میرے ساتھ، یہ حقیقت ہے کہ ہے تشنہ لبی میرے ساتھ، یہ بھی سچ ہے کہ سمندر میری املاک میں ہے. شہرت ذات ابھی مملکت خاک میں ہے، داغ عصیاں کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، داغ عصیاں کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا،
ایک آنسو جو میرے دیدہ نمنار میں آفتاب اسد ٹانوی صاحب کیسا ہی شاعر ہم سے پہلے پڑھ کے جائے، لیکن ان کے پاس شاعری اپنے کارک کھلی ہوئی شاعری ہے، تو یہ اس اثرات کو ضائع کر دیتے ہیں جو ان سے پہلے پڑھا جاتا ہے. تو ان کی جگہ میں نے کسی کو لگایا ہوتا تو برباد ہوتا خواہ اور اس کو محنت کرنا پڑتی، ادھر کے قطعے ادھر کے قطعے پڑھنا پڑتا. لیکن ایک کلام پڑھ کے جس آدمی نے دھو دیا وہ نام آپ نے دیکھا کہ آفتاب اسد ٹانوی صاحب کا ہے. مولانا قمر آج کل بیمار چل رہے ہیں، یہ کاہے کے لیے؟ رضوان فاروقی یہ 50 روپے دے گئے کہنے کہ وہ وقت آپ کا ٹھیک ٹھاک تھا. ہاں اگر میں نے نہ پڑھا ہو پیسے ڈھونڈنے گئے تھے وہ کہنے کہ زیادہ پڑھا لوگ نہ تو ان کو برباد ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں اندر سے چٹکی بھر بریلوی اس کا فائدہ ہوا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ چاہیں تو احمد جمال صاحب خفیہ طور پہ عامل بھی ہیں، آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. کہنے لگے یار وہ بریلوی دیوبندی والا ٹنڈا ہے، وہ آدمی اندر سے بریلوی ہے اوپر سے خانقاہی ہے، میں پورا دیوبندی ہوں. ہاں پھر انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے کہ احمد جمال اصل میں جتنی ان کی عمر ہے اتنی ہی ہماری تو 23 کی عمر ہے. ہم نے بس یہی قبضہ آپ کو لے لیا، اسی چکر میں فرشتہ شیطان بن گیا. بہت اچھا شعر پڑھا جناب آفتاب اسد صاحب نے. داغ عصیاں کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا، داغ عصیاں کا وہ دامن سے میرے دھو دے گا. ایک آنسو جو میرے دیدہ نمناک میں ہے. یہ 50 روپے رکھے ہیں اور نوان جی آپ کے لیے محفوظ ہے، آپ لے لیجیے. تو یہ تھے علامہ آفتاب اسد ٹانوی صاحب، ان کے بعد سن لیا جائے. مولانا قمر کو بھی نہ سنا جائے، اس کی جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. مسلسل پچھلے 1 سال سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے کہ میں بیمار ہوں. تو یہ جھوٹ چھوٹا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ بولتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ پھر لوٹنا پڑے گا ہمیں گاؤں کی طرف، اور یہ 35 سال سے یہ جھوٹ دہرا رہے ہیں. نہ یہ شعر بوڑھا ہوا نہ یہ بوڑھے ہوئے. یہ اکرم بھائی سماج فرمائیے کہ ان کا شعر ہے کہ پھر لوٹنا پڑے گا ہمیں گاؤں کی طرف، شہروں میں زندگی کے اجالے نہیں رہے. 2 سال گھر پہ رہے بیمار ہو گئے، گھر والوں نے پھروا دیا، پھر لکھنؤ گئے، کہنے وہیں جاؤ وہیں زندگی. تو زندگی یہی ہے، آپ بات کچھ کہیے. بہرحال مولانا قمر کو نہ بلا کے میں حامد لکھنوی کو دعوت دوں. بے پناہ شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، عرفان لکھنوی کے دامن سے وابستہ ہیں. اس لیے ان کی شاعری میں وہ تمام علوم نہیں ہیں جو بوڑھے استادوں کی شاگردی میں نوجوانوں کی ہو جایا کرتے ہیں. فکر بوڑھی ہوتی ہے اور انسان جوان ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہے وہ غالب کے جاگے نشیاں وہ پتہ نہیں کیا کیا، جیسے ابھی آفتاب صاحب نے شاعری سنائی. اگر یہ حامد کو دے دی جائے تو کر کیا لے گا؟ لوگ کہیں گے کہ میں دادا کے شعر ہیں کیا؟ تو شعر تو اچھے دے دی جائیں لیکن شعر ایسے ہوں جو اس کی عمر پہ کھپ جائیں، شاعری اس سے وہ کہلوائی جائے وہ لگے کہ اسی کی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ حامد جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں کا معلوم ہوتا ہے. بھلے عرفان بعد میں کہیں کہ اس میں کام میرا زیادہ ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ اچھا جتنا کام عرفان کا ہوگا اس سے زیادہ کام تو حامد کے پڑھنے کا ہے. جب حامد پڑھتے تو مولانا قمر شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی اگر خطرے میں رہ گیا تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. لیکن اللہ نے پیدا کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ حامد لکھنوی بھائی. السلام علیکم. بہت خوبصورت نظامہ رضوان فاروقی صاحب کی اور صدر محترم کی اجازت 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں. یا رب میری دعاؤں میں تاثیر ڈال دے. یا رب میری دعاؤں میں تاثیر ڈال دے، ظلم و ستم کے پاؤں میں زنجیر ڈال دے. یا رب میری دعاؤں میں تاثیر ڈال دے، ظلم و ستم کے پاؤں میں زنجیر ڈال دے. ممکن نہیں کہ بیچ دوں اپنے ضمیر کو، ممکن نہیں کہ بیچ دوں اپنے ضمیر کو، چاہے زمانہ قدموں میں جاگیر ڈال دے.
چاہے زمانہ ممکن نہیں کہ بیچ دوں اپنے ضمیر کو، چاہے زمانہ قدموں میں جاگیر ڈال دے، چاہے زمانہ قدموں میں جاگیر ڈال دے۔ اور چار مصرے اور دیکھیے حضرات کہ محبت میں محبت کی کمی دیکھی نہیں جاتی، محبت میں محبت کی کمی دیکھی نہیں جاتی، کیا ہم سے تمہاری بے رخی دیکھی نہیں جاتی؟ محبت میں محبت کی کمی دیکھی نہیں جاتی، کیا ہم سے تمہاری بے رخی دیکھی نہیں جاتی؟ کبھی دکھ درد میں شامل تھے لیکن اس زمانے میں، کبھی دکھ درد میں شامل تھے لیکن اس زمانے میں پڑوسی سے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، پڑوسی سے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، کبھی دکھ درد میں شامل تھے لیکن اس زمانے میں پڑوسی سے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ میں سوچ رہا ہوں آج پہلی بار رضوان صاحب دو شعر ترنم سے پڑھا، حالانکہ میں ترنم سے پڑھتا نہیں ہوں۔ دیکھیے وہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، یہ بات جو تکلم ہو کے میں پڑھتا نہیں، پہلے ترنم سے پڑھیے۔ قوم و ملت کی آبرو ایران، قوم و ملت کی آبرو ایران، آرزوؤں کی آرزو ایران، آرزوؤں کی آرزو ایران۔ شعر حاضر کرتا ہوں رہنو بھائی۔ آرزوؤں کی آرزو ایران، خامنائی کی کوششوں کے طفیل، خامنائی کی کوششوں کے طفیل، ساری دنیا کا ہے گرو ایران، ساری دنیا کا ہے گرو ایران۔ اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں۔ وقت کی کربلا سے پھر ایک بار، وقت کی کربلا سے پھر ایک بار ہو کے نکلا ہے سرخ رو ایران، ہو کے نکلا ہے سرخ رو ایران، بھاری پڑتا ہے سارے لشکر پر، بھاری پڑتا ہے سارے لشکر پر، ایک ایک تیرا جنگجو ایران، ایک ایک تیرا جنگجو ایران۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص۔
فاطمہ بی بی کی دعاؤں سے، فاطمہ بی بی کے دلاروں سے، فاطمہ بی بی کے دلاروں سے، تیری شہرت ہے چار سو ویران، تیری شہرت ہے چار سو ویران، فاطمہ بی بی کے دلاروں سے، تیری شہرت ہے چار سو ویران۔ اور مقطع کا شعر دیکھیے، اس مقدس زمین پر حامد، اس مقدس زمین پر حامد، میں بہا دوں گا سب لہو ویران، میں بہا دوں گا سب لہو ویران۔ بہت بہت شکریہ۔ مولا قمر ان کو شاباشی دے رہے ہیں لیکن داد نہیں دی۔ خامنائی کی کوششوں کے طفیل ساری دنیا کا ہے گرو ایران۔ یہ اگر یہ دھمکدار طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہاتھ پیر چلا کے پڑھتے ہیں تو ان کو داد زیادہ ملتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے شاعر ہمارے دنیا میں ہیں، دنیا ادب میں۔ ایک وہ شاعر جو اسٹیج پہ کھل کے پڑھتا ہے، تو ان لوگ پہلے اسٹیج پہ پہنچ گئے۔ منور رانا صاحب کہتے تھے کہ برا یہ ہوا اردو ادب میں کہ ایک دم سے آگے کی صف ختم ہو گئی، جتنے رضا فاضلی، راحت اندوری اور بشیر بل، یہ سارے شاعر مارکیٹ سے رہتے ہیں، تو جو تیسری صف کے لوگ تھے وہ آگے آ گئے۔ تو تیسری صف والے نے پڑھنا تو سیکھ لیا لیکن اسٹیج پہ سیکھا۔ جب جب ان کو علاقائی نشستوں میں آنا پڑتا ہے یا پڑھے لکھے مجمع میں آنا پڑتا ہے تو ان کا وجود سہم جاتا ہے۔ حامد لکھنوی صاحب نہیں دقت آئی، یا ان کو لگا کہ ہمارے استاد بیٹھے ہیں، استاد کے دوست بیٹھے ہیں، مولانا قمر جیسے گرو بیٹھے ہیں، حیدر علوی داد دیں گے نہیں پیسے لینے کے باوجود، احمد ابراہیم ندوی کو سمجھ کے داد دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں ان کا وجود سہم گیا۔ اگر وہ بالکل سب بھول جاتے کون بیٹھا ہے، کیا ہاتھ پیر چلاتے، تیر کمان ہوتے، تو کچھ نہ کچھ داد کہیں سے مل جاتی۔ تو شاعری وہی ہے جو اسٹیج پہ چلتی ہے، لیکن یہاں وہ آ کے سہم گئی۔ تو جو لوگ یہاں پہ نہیں سہمتے اور وہاں بھی کامیاب رہتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ تو حامد کو چاہیے بے خوف ہو کے پڑھا کریں، یہ سمجھیں کہ آخر فاروق عادل کیسے کامیاب ہے۔ جب ایک توانا شخص جو ہے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ اسٹیج پہ کامیاب ہے، اپنی بات کہنے میں مہارت رکھتا ہے، تو ان کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن یہاں یہ آ کے خوف زدہ ہو گئے۔ بس یہی بات گڑبڑ تھی جس کے لیے مولانا قمر کو بھی دیکھنا چاہیے اور عرفان ندوی صاحب کو بھی کہ یہ تربیت کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں، کہاں پہ کھانچا ہے۔ 3 مرتبہ منع کیا، پیسے بھی نہیں دیا اس کو۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔